بخشش کے پروانے بٹتے ماہ رمضان میں بھی بخشش کا پروانہ پاؤں گا رمضان میں۔ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے میں بسایا ہے، اسی قرآن کا یہ حکم ہے، اور قرآن کا حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا افتیوں ولا تنہرہما، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ اس کو جھڑکو۔ آج معاشرے کی حالات دیکھ لو، شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہی معاملہ رہتا ہے، مگر شادی ہوتے ہی 1 سال 2 سال نہ ہوا، باپ سے الگ، ماں سے الگ، اب بیوی ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، ماں کو ایک نظر نہیں بھاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ایسی اولاد ہے اگر آسمان پر بھی چلے جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اڑنے لگے ہوا پر تو وہ گرنے کے لیے ہے، عروج پانے کے لیے نہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ وہ اولاد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو ماں باپ کا دل دکھایا کرتی ہے۔ مسلمانوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی اولاد کو حکم نہ دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کو کبھی حکم نہیں دیا۔ 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے کبھی بھی اپنی اولاد سے یہ نہیں کہا پانی لے کے آؤ، میں نے یہ نہیں کہا کہ دوا لے کے آؤ، میں نے یہ نہیں کہا کہ کھانا لے کے آؤ، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو، میں نے کبھی حکم ہی نہیں دیا۔ کیوں پتا ہے؟ اس لیے نہیں کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کچھ مانگا اور وہ انکار کر دیا تو میرا بچہ کہیں نافرمان نہ ہو جائے، اس کا نام نافرمانوں کے لسٹ میں نہ لکھا جائے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کبھی اگر مجھے پیاس بھی لگتی تھی نا تو میں بچے سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں ذرا پانی لے کے آؤ، میں ان سے یہ نہیں کہتا تھا۔ پیاس لگتی تھی تو میں یہ کہتا تھا پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے تو وہ خود پانی لے کے باپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا تھا اگر مجھے بھوک لگتی تھی تو میں یہ کہتا تھا بھوک لگ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا تھا جاؤ کھانا لے کر آؤ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ حکم کبھی نہیں دیتا تھا۔ وہ بزرگ تھے، عالم دین تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے کا نام نافرمانوں کے لسٹ میں نہ آ جائے۔ اگر بچہ بھولے سے بھی اپنے والدین کی بات کو جھڑک دیتا ہے تو اس کا نام نافرمانوں کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے ولی کامل، اپنے وقت کے مظلوم کامل ہے، اپنے ماں کے پاس رہتے تھے، ماں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک کہنے لگے امی جان مجھے آپ اجازت دیں کہ میں رب کا وصل حاصل کر لوں، امی جان گھر میں رہ کر مجھے یہ حاصل نہیں ہوگا، امی مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا ماں میں رب کی ملاقات کے لیے، رب کا وصل پانے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا اگر تیری یہی خواہش ہے تو جا چلا جا، میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گی، نہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میں خوش ہوں، جاؤ رب کے ملاقات کے لیے۔ اگر تیرے دل میں یہی خواہش ہے کہ رب کا قرب مل جائے، رب کا وصل ہو جائے تو تو خوشی سے جا سکتا ہے۔ ماں سے اجازت لی، چلے گئے۔ 12 سال تک جنگلوں میں پھرتے رہے، 12 سال تک خلق خدا سے چھپ کر عبادت الہی میں مصروف رہے، اسی جستجو میں لگے رہے کہ رب مل جائے، میرا معبود مل جائے، رب کا وصل ہو جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ اللہ اسی جستجو میں لگے رہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت بایزید بستامی کو ایک دن خیال آیا چلو چل کر گھر کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ 12 سال سے ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، 12 سال ہو گئے ماں کی ذرا سی بھی خدمت نہیں کر پائی ہے۔ رات کے سناٹے میں نکل کر اپنے دروازے تک آئے، دروازے میں دستک دینا چاہیے، مگر یہ سوچ کر ہاتھ رک گیا کہ بایزید 12 سال تک تو نے ماں کی خدمت نہیں کی ہے، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جب تو نے خدمت نہیں کی ہے تو تجھے یہ حاصل نہیں کہ رات کے اس حصے میں ماں کو تکلیف دو۔ اگر تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے ماں سوتی ہوگی، آنکھ کھل جائے گی، ان کی نیند میں خلل پہنچے گی، ماں چل کر دروازے تک آئے گی، ان کو یہ تکلیف ہوگی۔ جب تم آرام نہیں دے سکتے تو خلل بھی پہنچانے کی مت سوچو۔ یہ سوچ کر حضرت بایزید بستامی وہی دروازے پر بیٹھ گئے، اس انتظار میں کہ ماں جب بیدار ہو جائے گی میں دروازے پر دستک
दे लूंगा। नौजवानों गौर से सुनना, आज माँ बाप की नाफरमानियां आम होती जा रही है। बच्चे माँ बाप को समझना नहीं चाहते, बच्चे माँ बाप से बगावत कर बैठते हैं, बच्चे माँ बाप के बातों के बाहर होते जा रहे हैं, अपने मन का काम, अपनी मर्जी का काम करने लगते हैं। ये भी नहीं सोचते जिस माँ ने मुझे पाला है, जिस माँ बाप ने खून पसीने को एक करके मेरी परवरिश की है, ये भी नहीं सोचते कि माँ खुद गीले में सोया करती थी मगर अपने लाल को कभी गीले बिस्तर पे नहीं सुलाती। ये भी नहीं सोचता कि बाप मजदूरी करके मेरी परवरिश करता है, किया था, मगर ये सोचकर वो अपने मनमानी करता है कि क्या किया है मेरे साथ। अल्लाह अकबर, जरा देखो बुजुर्गों की जिंदगी को देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर बैठ गए और जब रात का सहरी का वक्त आया, दरवाजे के बाहर जो घर के अंदर से नाली आई थी, पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब पानी गिरने लगा तो समझ गए माँ बेदार हो गई होगी तहज्जुद की नमाज के लिए, माँ जाग गई होगी। दरवाजे पर जैसे ही दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद जरा ठहर, मैं अभी आ रही हूँ। बेशक बेशक। 12 साल के बाद माँ ने अपने बच्चे के दस्तक देने के अंदाज को भी नहीं भूला। माँ वो चीज है कि अपने बच्चे की आहट को भी पहचानती है। अगर 4 बच्चे हैं तो माँ चारों की आहट को समझती है कि अब कौन सा बच्चा आ रहा है, अब कौन सा बच्चा जा रहा है। 12 साल का अरसा हो गया था, जो ही हजरत बायजीद ने दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद मैं अभी आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। माँ जब बच्चे घर से बाहर होते हैं ना, तो माँ की नजरें दरवाजों पर ही टिकी रहती है कि मेरा बच्चा कब आ जाए इस दरवाजे से, मेरा बच्चा न जाने कब दाखिल हो इस दरवाजे से। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, माँ का दिल उसी तरफ रहता है, जल्दी से मेरा लाल घर को लौट आए, जल्दी से मेरा बच्चा घर को आ जाए, जल्दी से मेरा बच्चा घर के अंदर आए। अल्लाह अकबर, ये माँ की ममता होती है। हजरत बायजीद को उनकी वालदा ने कहा, बेटा ठहर, मैं भी आ रही हूँ। दरवाजा खुलते ही हजरत बायजीद ने माँ के चेहरे को देखा। माँ की आंखों में आंसू है, क्योंकि माँ देख रही थी जो बायजीद मेरे पास से गया था, अब इसकी हालत कैसी हो गई है। जंगलों जंगलों में बगैर खाए पिए फिरते रहे, सूख कर काटा हो चुके थे। अल्लाह अकबर, माँ के आंखों में आंसू आ गए, माँ के हाथ उठ गए, मेरे माबूद, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। ये तो निकला था तेरी तलब में, मगर इसकी हालत ही खराब नजर आ रही है। जब माँ की जबान से ये जुमले निकले, हजरत बायजीद बुखार उठे, अम्मी जान मैं 12 साल से जिसे तलाश कर रहा था मुझे न मिल सका, आज तेरे हाथ उठते ही अल्लाह का कुर्ब मिल गया है, अल्लाह का वस्ल मिल गया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जंगलों में इबादत करता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा कि मुझे मेरे रब का वस्ल मिल जाए, मेरे रब का वस्ल हासिल हो जाए, कुर्बे खुदाबंदी मिल जाए, मगर न मिल सका। जो ही माँ के हाथ उठ गए, जो ही माँ के हाथ उठ गए, फौरन रब का कुर्ब मिल गया, रब का जलवा नजर आ गया। हज़रात, ये वो बुजुर्ग है जिनके निगाहों में रब का जलवा होता है, और जब रब का जलवा होता है ना, फिर दुनिया वो माफिया से बेनियाज हो जाया करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखता। यही बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब अल मलफूज में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बुस्तामी अपने वक्त के मस्जुबे कामिल है। एक बार जब जज्ब के आलम में आए तो उनकी जबान से जुमला निकला, सुबहानी मा आज़मा शानी। अल्लाह अकबर। इसका माना, इसका मतलब ये होता है कि पाक हूं मैं और मेरी ही ज़ात बुलंद है। अल्लाह अल्लाह, बज़ाहिर तो ये खुदाई का दावा हो गया, फतवा जाहिर पे लगता है। अल्लाह अकबर। असल में जुमला ये है, सुबहानहू मा आज़मा शानुहु, ये पाक है वो ज़ात
اور اسی کی ذات بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر حضرت بایزید کی زبان سے نکلا پاک ہوں میں اور میری ہی ذات بلند ہے۔ جب کے عالم میں تھے، جب ہوش میں آئے تو مریدوں نے کہا حضور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں اچھا ایسا جملہ میری زبان سے نکلا؟ کہا ہاں حضور۔ کہا پھر آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں بیٹھے رہے؟ میری گردن کیوں نہیں مار دی آپ لوگوں نے؟ میری گردن پر تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کیونکہ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا حکم شرع یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تو میرے اوپر شریعت کا حکم یہ لاگو ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے اللہ والے کس قدر شریعت کے پابند ہوتے ہیں، کس قدر شریعت کے متبع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ میں ہوں اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جاؤں، مگر جب شریعت کے سکنجے میں آؤ تو مجھے بھی نہ چھوڑا جائے بلکہ شریعت کے قانون پر عمل کیا جائے۔ خدائی کا کوئی اگر دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اب اگر میری زبان سے یہ جملہ نکلے تو میری گردن پر تلوار مار دینا۔ ایک دو روز گزرے، دلچسپ کے عالم میں آئے، ہوش میں نہیں ہوتے تھے، پھر وہی جملہ سبحانی معظمہ شانی اللہ اللہ۔ مرید گھبرا گئے کہ اب کیا کروں، حکم تو تھا پیر کا کہ میں ان کی گردن مار دوں، مگر کس کے اندر ہمت، کس کے اندر جرأت جو پیر کی گردن پر تلوار چلا سکے؟ اللہ اکبر۔ جذب کے عالم میں رہے، یہی جملہ جاری رہا، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے پھر مریدوں نے کہا حضور پھر آج وہی معاملہ پیش آیا۔ در برہم ہوئے، غصہ ہوئے، کہنے لگے میری بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ خبردار اب اگر یہ جملہ میری زبان سے نکلے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ میری گردن پر تلوار چلا دے گا۔ اور تیسری بار جب حضرت بایزید بستامی جذب کے عالم میں آئے، وہ جملہ زبان سے نکلا، جو ہی وہ جملہ زبان سے نکلتا ہے ایک مرید نے تلوار نکالی، حضرت بایزید کے گردن پر تلوار چلائی۔ تلوار چل تو گئی مگر آر پار ہو گئی۔ تلوار چلی گردن کے آر پار مگر گردن اپنی جگہ، خون کا ایک قطرہ نہیں۔ تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ہوا میں تیرتی چلی جا رہی ہو، ہوا میں تلوار پرواز کر رہی تھی، گردن کے آر پار جا رہی تھی مگر گردن کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ گردن سے خون نکل رہا تھا۔ ایک بار نہیں دو بار چلایا، تلوار آر پار ہے مگر گردن کٹی نہیں۔ تیسری بار چلایا، تلوار آر پار ہے مگر گردن کٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مرید نے تلوار پھینکا اور وہیں بیٹھ گئے، اور جب ہوش میں آئے کہنے لگے حضور پھر آج زبان سے جاری ہوا تھا وہی جملہ۔ حضرت بایزید بستامی غصے میں آئے، کہنے لگے تم نے تلوار نہیں چلائی۔ مرید نے کہا حضور یہ تلوار سامنے پڑی ہے، چلائی تو تھی، کہا پھر میری گردن کیوں نہیں کٹی؟ کہا حضور اب آپ ہی بتا سکتے ہیں گردن کیوں نہیں کٹی۔ گردن پہ تلوار چلی، چلائی ہم نے مگر ایسی چلی کہ ہوا میں تیرتی چلی گئی، گردن کے آر پار ہو رہی تھی تلوار مگر گردن کٹنے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو زبان پر مسکراہٹ آئی، کہنے لگی ہے میرے مریدوں سنو، زبان میری ہوتی ہے مگر بول خدا رہا ہوتا۔ اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب روافل کے ذریعے تم میرا قرب حاصل کر لو تو زبان تیری ہوگی مگر اس میں بولتا خدا ہے، ہاتھ تیری ہوگی مگر پکڑتا خدا ہے، چلتے تم ہوگے لیکن قدم تمہارے ہوں گے مگر چلتا خدا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں جب یہ جذب کے عالم میں ہوتے ہیں، جسم ان کا ہوتا ہے مگر خدا کی ذات اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں حدیث میں ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، فإنه ينظر بنور اللہ کہ مومن کی فراست باطنی سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مومن کی فراست ہے، یہ مومن کی نظر ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہے مگر دیکھتا اللہ ہے کیونکہ اللہ کا نور اس کے آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں تم آج سمے سرحد میں دارالعلوم غریب نواز میں آج آپ ان کے جلسے